الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ تو انشاءاللہ دیکھیے آیت نمبر 12 اور 13 یہیں سے تقریباً سٹارٹ ہو رہے ہیں۔ تو آیت نمبر 12 سے میں شروع کر رہی ہوں، اس کو پہلے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اور جب منافقین نے کہا، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، کہ جن لوگوں کے دلوں کے اندر بیماری ہے، مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، جو وعدہ کیا ہم سے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے، الا غرورا، وہ وعدہ دھوکہ تھا، یعنی صرف دھوکہ تھا، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اس آیت سے لے کر آگے رکوع تک منافقین کی وہ تمام صورتحال اللہ پاک نے بیان کی ہے کہ جو باتیں انہوں نے آپس میں کی تھی اور جو ان کے دل کے معاملات تھے۔ تو یہاں پر اللہ پاک نے ان تمام چیزوں کو واضح کر دیا کہ سخت ٹائم تو گزر گیا، لیکن اس سخت ٹائم کے ذریعے سے اللہ پاک نے تمہاری جانچ کی ہے کہ تمہاری کیا صورتحال ہے۔ تو دیکھیے میں نے شروع میں ہی بات آپ کو بتائی ہے کہ سورہ احزاب کے اندر اللہ رب العزت نے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا بطور خاص اللہ پاک نے ذکر کیا ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت، آپ کے معجزات اور بہت ساری ایسی چیزیں کہ جو باقی صورتوں میں نہیں ہے اور اللہ پاک نے اس صورت کے اندر واضح کی ہے۔ تو خلاصے کے طور پر صورت کو دوبارہ شروع سے تھوڑا سا بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے بات کی۔ آیت بالکل صورت کی شروع میں اللہ پاک نے جو اللہ نے اپنے پیغمبر کو سب سے پہلی چیز جس کا حکم دیا ہے وہ تقوی ہے۔ یا ایھا النبی اتق اللہ، اے حبیب سب سے پہلی چیز جو آپ کے پاس ہونی چاہیے وہ تقوی ہے، تم تقوی اختیار کرو۔ جو جماعتیں آپ کے پاس آ رہی ہیں جو آپ کو ڈرانا چاہتے ہیں، مشرکین چاہے یہودی ہے جو بھی ہے، آپ ان کی باتوں کی پرواہ نہ کیجیے، بلکہ اپنے دل کے اندر صرف اللہ کا خوف رکھیے۔ دوسری بات جو صورت مبارکہ سے ہمیں ملتی ہے، یعنی سبق ہمیں ملتا ہے، بنیادی چیز تقوی ہے، پھر اس کے بعد ہے کہ وتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرو۔ اللہ پر بھروسہ کرو گے تو ہی اللہ پاک تمہارے لیے معاملات کی آسانی فرمائیں گے۔ اور ساتھ ساتھ کچھ عقائد تھے جن کی تردید رب کریم نے زمانہ جاہلیت میں لوگوں کے کچھ غلط عقائد تھے، ان کی تردید فرمائی ہے۔ مختصراً عرض کر دیتی ہوں۔ سب سے پہلا عقیدہ تھا کہ اگر تم اپنی بیوی کو ماں کہہ دو یا ماں کی پوشیدہ اعضاء سے تشبیہ دے دو، تو اس طرح کہنے سے تمہاری بیوی تمہاری ماں نہیں بن جائے گی، یعنی ہمیشہ کے لیے تم پر حرام نہیں ہوگی، بلکہ اس کا تم فدیہ ادا کرو تو وہ تمہارے لیے حلال ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ کہ تم اگر کسی بچے کی پرورش کرتے ہو، پالتے ہو کسی بچے کو، تو اس پرورش کرنے کی وجہ سے وہ بچہ تمہارا حقیقی بچہ نہیں بن جاتا۔ جیسے ماں باپ کا اپنا خون ہوتا ہے اور وہ بچے کی بچہ جو ہوتا ہے نہ تو وراثت میں اس کا کوئی حصہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ اگر وہ بچہ غیر محرم ہے تو ماں سے باقاعدہ اس بچے کا پردہ ہوگا، اور یعنی کافی معاملات جو صلہ رحمی جو واجب ہوتی ہے، لازم ہوتی ہے۔ اولاد اور ماں باپ یہ دو رشتے ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر ان کے لیے صلہ رحمی کو فرض قرار دیا ہے۔ قرآن کریم کی آیت میں رب کریم کا ارشاد ہے کہ جب تمہارے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائے تو تم ان کو اف تک نہ کہو، یعنی اگر تم ان کو تکلیف دو گے، ایذا دو گے تو یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ لیکن اگر جس بچے کی پرورش اس نے کی ہے وہ اگر اسی ماں باپ کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے تو اس طرح گناہ گار نہیں ہوتا جس طرح اپنی اولاد ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر اس بچے کے حقوق، جیسے اپنی اولاد کے حقوق ماں باپ کے ذمہ لازم اور ضروری ہوتے ہیں، ان کو ادا کرنا فرض ہے، لازم ہے،
اگر کوئی بندہ کسی بچے کو لے اور اس کے تمام ضروریات پوری نہ بھی کرے تو وہ اس ضمن وہ بندہ گناہگار نہیں ہوتا. تو اس لیے قرآن نے کہا کہ جن بچوں کی تم پرورش کرتے ہو وہ تمہارے اپنے بچوں کی طرح نہیں ہو سکتے. ہاں ٹھیک ہے، تمہارے ایک سہارا تو بن سکتے ہیں، لیکن معاملات اس پر وہ لاگو نہیں ہوں گے جو اپنی اولاد پر ہوتے ہیں. اور تیسری بات کہ ایک دل کے اندر اللہ پاک نے ایمان اور کفر یہ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. یعنی اس میں ایک منافقین کے رد تھی کہ ایک شخص تھا جو کہتا تھا کہ بھی میرے سینے کے اندر دو دل ہیں اور میں ایمان کو بھی دیکھ سکتا ہوں، میں کفر کو بھی دیکھ سکتا ہوں، میرا حافظہ بہت قوی ہے. تو اللہ پاک نے اس بات کی رد فرما دی، یعنی اس بات کی تردید کر دی. فرمایا کہ کسی بھی انسان کے دل کے اندر دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. یا تو انسان کے دل کے اندر اللہ کی وحدانیت موجود ہوگی یا پھر اس دل کے اندر کفر موجود ہوگا. دونوں چیزیں ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتی. انہی چیزوں کی تردید کے بعد، ان عقائد کی تردید کے بعد اللہ پاک نے غزوہ بنی قریظہ بھی جس کو کہا جاتا ہے، غزوہ احزاب بھی جس کو کہا جاتا ہے، غزوہ خندق بھی جس کو کہا جاتا ہے، اس غزوے کی تمام تفصیلات رب کریم نے ان آیات میں ذکر کی ہے جو تفصیلاً ہم پڑھ چکے ہیں. اب اس دوران جو معاملات پیش آئے ہیں، منافقین نے جو باتیں کی ہے، تو ان آیات میں یعنی ان منافقین کی باتوں کی وضاحت رب کریم نے کی ہے. تو اس آیت میں دیکھیں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جب منافقین نے کہا اور ان لوگوں نے بھی کہ جن کے دلوں کے اندر مرض بیماری تھی، کس چیز کی بیماری تھی؟ یا تو نفاق کی بیماری تھی یا کچھ ایسے لوگ کہ جن کا ایمان کمزور تھا، کہ انہوں نے کہا کہ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، کہ جو وعدہ اللہ پاک اور اللہ کے پیغمبر نے ہم سے کیا ہے وہ تو دھوکا ہے. یعنی جب انہیں حالات بہت سخت نظر آئے تو انہوں نے مسلمانوں کو طعنے دینا شروع کر دیے کہ تم تو کہتے ہو کہ ہم یمن کے محلات فتح کریں گے، قیصر اور کسریٰ کے محلات میں ہے یعنی فتح کریں گے، لیکن یہاں پر تو تمہاری اپنی جان کی پڑی ہوئی ہے کہ خود اپنے آپ کو تو تم مطلب محفوظ کر نہیں سکتے دشمنوں سے، تو تم ان کے محلات کو کیا فتح کرو گے. اور اسی طرح اگلی آیت میں دیکھیں ان کی مزید وضاحت ہے کہ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور جب منافقین کی ایک جماعت نے کہا یا اہل یثرب، اے مدینے والو، لا مقام لکم، اس جگہ پر تمہارا ٹھہرنا مناسب نہیں ہے، فرجعوا، تم واپس لوٹ جاؤ. اب اس کی بات دیکھیں، اس کا معاملہ کچھ اس طرح پیش آیا تھا کہ ابو سفیان اس نے پیغام بھیجا تھا، یہودیوں نے، بلکہ سوری ابو سفیان نے نہیں، یہودیوں نے منافقین کی طرف پیغام بھیجا تھا کہ اگر ابو سفیان نے تم لوگوں کو پا لیا، محمد کو اور محمد کے ساتھیوں کو، ان کو تو وہ مارے گا ہی مارے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تو تم لوگوں کو بھی نہیں چھوڑے گا. تو بہتر یہ ہے کہ تم تو ہمارے قریبی ہو، ہمارے ہمسائے ہو، تم لوگ ایسا کرو کہ تم واپس لوٹ آؤ، محمد کو اکیلا وہاں تنہا چھوڑ دو، لیکن تم لوگ اس جگہ کو چھوڑ کر واپس آ جاؤ. تو اس موقع پر اللہ پاک نے یہ آیت نازل کی، اور اس میں ایک دو قبیلوں کی طرف اشارہ تھا اس آیت میں کہ وہ جو قبائل تھے، قبیلہ بنی حارثہ اور قبیلہ بنی سلمہ، کہ یہ جو قبیلے تھے انہوں نے اپنے بندوں کو واپس بلا لیا تھا. تو اس موقع پر رب کریم نے آیت نازل کی کہ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، کہ ایک جماعت نے، ایک گروہ نے، کچھ قبائل نے کہا یا اہل یثرب، اے مدینے والو، لا مقام لکم، آج کے دن یہاں پر یعنی تم بچ تو نہیں سکتے، فرجعوا، لہذا تم کیا کرو، واپس لوٹ آؤ. وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، اور کہتے جب انہیں یعنی ان یہودیوں کا یہ پیغام جب ان منافقین کو ملا تو انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. یہی قبیلے جو تھے یعنی قبیلے بنی حارثہ اور قبیلے بنو سلمہ، اور انہوں نے اجازت طلب کی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور انہوں نے بہانہ کیا، یقولون، انہوں نے کہا ان بیوتنا عورہ، اے محمد مصطفیٰ، ہمارے جو گھر ہے وہ خالی ہے، یعنی وہ غیر محفوظ ہے، ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، ان پر دشمن حملہ کر سکتا ہے، یعنی ہماری عورتوں اور بچوں کو دشمن نقصان پہنچا سکتا ہے. قرآن کہہ رہے کہ ما ہی بعورہ، ان کے جو گھر تھے وہ غیر محفوظ نہیں تھے. ان یریدون الا فرارا، ان کا مقصد صرف بھاگنا تھا، یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا چھوڑنا چاہتے تھے، بھاگنا چاہتے تھے. وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا، اور پھر قرآن نے مزید ان منافقین کی وضاحت کر دی کہ اے میرے حبیب، یہ ایسے لوگ ہیں
وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا، اگر یہ تمام گروہ ان لوگوں کے پاس آ جائے، ان پر داخل ہو جائے، ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ، پھر ان کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے، انہیں جنگ میں اپنے ساتھ ملانے کے لیے ان سے پوچھا جائے، آتَوْهَا، تو یہ ضرور ان کی طرف آئیں گے۔ وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا، اور یہ گروہ میں نہیں ٹھہریں گے مگر بہت کم۔ یعنی اگر یہی لوگ جو ہے، یہی گروہ ان منافقین کی طرف آئے اور ان سے فتنے کے بارے میں، فتنے کا مطلب یہ ہے کہ فساد پھیلانا، خانہ جنگی کروانا، یعنی خاندان کے اندر، گھروں کے اندر جنگ کروانا یا فتنہ برپا کرنا، اگر اس چیز کے بارے میں ان سے پوچھا جائے یا ان کو کہا جائے تو کہتے ہیں یہ ان کی باتوں کو فوراً مان لیتے ہیں، اور یہ اپنے گھروں میں ذرا برابر بھی نہیں رہیں گے، اور اسی فتنے کو پھیلانے کے لیے فوراً یہ کیا ہو جائیں گے، یہ مصروف ہو جائیں گے۔ لیکن یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی خندق کے اس پار، یہ ٹھہرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ، اور فرمایا گیا ہے کہ غزوہ خندق سے پہلے بھی انہوں نے اللہ سے معاہدہ کیا تھا، لا يولون الادبار، کہ ہم مطلب پیٹ پھیر کر نہیں جائیں گے، یعنی میدان سے نہیں بھاگیں گے۔ تو یہی مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو قبائل تھے، بنی سلمہ اور بنو حارثہ، کہتے انہوں نے احد میں شرکت نہیں کی تھی، ان لوگوں نے، ان کے کچھ جوانوں نے احد میں شرکت نہیں کی تھی، اور غزوہ بدر میں مطلب یہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو جب احد کی لڑائی ختم ہو گئی تو کہتی یہ بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، اور آگے سے کہتے تھے کہ اگر ہم احد میں ہوتے تو ہم ایسی بہادری دکھاتے، ہم ایسا کرتے، ہم ایسا کرتے۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عہد لیا کہ ٹھیک ہے، اب جو بھی غزوہ ہوگا تو اس میں تم لوگ ضرور شرکت کرنا، ضرور حاضری دینا۔ تو وہ اس عہد کی طرف رب کریم نے یعنی انسان کو متوجہ کیا ہے کہ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ، اس سے پہلے بھی ان سے عہد لیا گیا، لا يولون الادبار، کون سا عہد لیا گیا کہ تم لوگ میدان جنگ سے کیا کرو گے، نہیں بھاگو گے۔ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، لیکن یہ بات ذہن میں رکھو کہ تمہارے عہد کے بارے میں تم سے قیامت کے دن رب کریم ضرور سوال کریں گے، اس لیے کہ انہوں نے اپنا عہد توڑ دیا لڑائی میں، مطلب جو حاضر تھے وہ غیر حاضر ہو گئے۔ قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے، لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ، ہرگز نفع نہیں دے گی تمہیں تمہارا بھاگنا۔ اگر تم بھاگ رہے ہو نا تو یہ بھاگنا تمہیں ہرگز نفع نہیں دے گا۔ اور دیکھیے مزید فرمایا، ان حرف شرط لا کر یہ بات فرما دی، ان فررتم من الموت، اے انسان اگر تم بھاگتے ہو موت سے، او القتل، یا پھر مارے جانے سے، وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، تو یہ بات ذہن میں رکھو کہ دنیا کی زندگی بہت کم ہے، اس دنیا سے بہت کم ٹائم کے لیے تم کیا ہوگے، فائدہ مند ہو۔ منافقین کا، اور اسی طرح جو قبائل تھے جن میں قبیلہ بنو حارثہ اور قبیلہ بنو سلمہ شامل ہیں، وہ کیوں بھاگے میدان جنگ سے، کیوں فرار ہوئے؟ اس کی بنیادی وجہ قرآن نے یہ بیان کی ہے کہ انہیں اپنی جانوں کا خوف تھا، یعنی انہیں مرنے کا خوف تھا کہ ہم مر جائیں گے۔ تو قرآن نے ذکر کر دیا، یعنی قرآن نے بتلا دیا کہ اگر کوئی شخص موت سے بھاگتا ہے تو موت سے کوئی شخص بھاگ ہی نہیں سکتا۔ ہاں، میدان جنگ چھوڑ کر تم وقتی طور پر چلے جاؤ گھروں میں، کتنی زندگی پالو گے؟ آخرکار موت تو آنی ہے، گھروں میں بھی آنی ہے۔ بلکہ قرآن کی ایک آیت میں ہے کہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُجٍ مُشَيِّدَةٍ، اگر تم مضبوط قلعوں کے اندر بھی اپنے آپ کو بند کر لو تب بھی اس جگہ پر بھی موت تمہیں آ کر مطلب رہے گی۔ یعنی موت ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان بچ نہیں سکتا۔ اسی طرح قرآن کی ایک دوسری آیت میں رب کریم کا ارشاد ہے کہ وَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہ جب تمہارا ٹائم پورا ہو جائے، یعنی تمہاری موت کا ٹائم آ جائے، وقت مقررہ آ جائے، لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً، ایک سیکنڈ بھی وہ وقت پیچھے نہیں ہٹ سکتا، وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور ایک سیکنڈ کے لیے آگے تم زندگی گزار نہیں سکتے۔ تو اللہ پاک نے، دیکھیے ہمارے انسان کی پیدائش سے پہلے، بلکہ رزق کے پیدائش سے بھی پہلے، اللہ پاک نے انسان کی موت مقرر کی ہے کہ کس انسان نے دنیا میں کتنا ٹائم گزارنا ہے، اور کس ٹائم پر انسان کو کس وقت میں، کس سیکنڈ، کس گھنٹے بندے کو موت آنی ہے۔ تو موت سے تو خوف آنا ہی نہیں چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ایک دفعہ اپنے رفقا کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے،
تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہی کچھ ایسی تھی، اسی وجہ سے تو ان کو شیر خدا کہا جاتا تھا. کہتے وہ جب بھی میدان جنگ میں جاتے تھے، جہاد میں جاتے تھے، تو وہ آگے نہیں دیکھتے تھے کہ ایک بندہ ہے، دو بندے ہیں، 10 بندے ہیں یا پوری فوج ہے. کہتے وہ بیچ میں کود جاتے تھے لڑنے کے لیے. تو کہتے ایک دفعہ ان کے ساتھیوں نے ان سے کہا کہ علی، ہم بڑے حیران ہوتے ہیں آپ پر، یہ تو تمہاری بڑی بیوقوفی والا عمل ہے. چلو بندہ لڑتا ہے تو 4 سے لڑتا ہے، 10 سے لڑتا ہے، 20 سے لڑتا ہے، لیکن تم فوج کے بیچ میں کود جاتے ہو. اس کا مطلب ہے تم اپنی موت کو خود دعوت دے رہے ہو، یعنی تم چاہتے ہو کہ میں مر جاؤں، تم اپنی موت کو خود اپنے اوپر مسلط کر رہے ہو. تو کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جن کو باب العلم بھی کہا جاتا ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے ایک عجیب شان دی ہے، شجاعت میں بھی، بہادری میں بھی اور علم میں بھی. کہتے انہوں نے فرمایا کہ میں موت سے نہیں ڈرتا لیکن موت مجھ سے ڈرتی ہے. میں موت سے نہیں بھاگتا لیکن موت مجھ سے بھاگتی ہے. تو ان کے رفقا جو ساتھی ہیں انہوں نے وضاحت طلب کی کہ آپ کی اس بات کا کیا مطلب ہے. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو، اللہ پاک نے اپنے حبیب پر یہ آیت نازل کی ہے کہ وَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہ موت تمہیں اپنے ٹائم ہی پر آنی ہے. جب تک تمہارا ٹائم پورا نہ ہو، 1 سیکنڈ پہلے تمہیں موت نہیں آ سکتی، اور جب تمہارا ٹائم پورا ہو جائے تو 1 سیکنڈ کے لیے اپنی مرضی سے تم زندگی گزار نہیں سکتے. تو جب اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا ہے، تو اگر میں بے شک فوج کے درمیان میں بھی کود پڑوں تو مجھے پتا کہ اگر میری موت نہیں ہے تو مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، میری زندگی ہے بھی. اور اگر میری موت ہے تو میں تنہا ایک بندے کے سامنے لڑتے ہوئے بھی شہادت پا سکتا ہوں، میں مر سکتا ہوں. تو پھر میں کیوں ڈروں؟ اس لیے میری خواہش ہے کہ میں دشمنوں کی فوج میں کودوں تاکہ جتنے دشمن میرے ہاتھوں سے مر سکتے میں ان کو ماروں. تو یہ صحابہ کا ایمان تھا، یعنی وہ اس چیز کو سمجھتے تھے. آج کل ہم جو بزدل بنے ہیں نا مسلمان، ہماری بنیادی وجہ ہی کیا ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر موت کا خوف، موت کا ڈر. ہم یعنی تکالیف برداشت نہیں کرتے، مشقت برداشت نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ کہ صحت چلی جائے گی، بیمار پڑ جائیں گے. اور بیمار سے بندہ بیماری سے کیوں ڈرتا ہے کہ بھی موت آ جائے گی؟ بھئی موت نے اپنے ٹائم پر آنا ہے. قرآن اس چیز کی گواہی دے رہا ہے. اللہ پاک ہمارے ایمانوں کو اتنا مضبوط کرے، ہمیں ایمان کی تقویت نصیب کرے. ہمارے دل اور دماغ کے اندر اللہ پاک اس بات کو بٹھائے کہ ہر بندے کو موت اپنے وقت پر آنی ہے، اور جتنا ٹائم ہے اس ٹائم میں ہمیں اللہ پاک اپنے رضا والے اعمال کرنے کی توفیق نصیب کرے. تو دیکھیے یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ قُل لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارَ، اے میرے حبیب ہرگز آپ کو نفع نہیں دے. ان لوگوں کو بتلا دیجئے کہ آپ کو بھاگنا نفع نہیں دے گا. ان فررتم من الموت، اگر تم بھاگو موت سے، او القتل یا پھر لڑنے سے، وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ تو اس وقت بھی تم مطلب فائدہ اٹھاؤ گے، الا قلیلا مگر بہت کم. یعنی جب تک تمہاری زندگی تم دنیا سے فائدہ اٹھا لو، لیکن آخرکار پھر بھی موت تمہیں آنی ہی آنی ہے. قل، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے، من ذا الذی یعصمکم من اللہ، ان منافقین کو بتلا دیجئے کہ کون ہے وہ شخص جو تمہیں اللہ کی ذات سے بچائے. ان اراد بکم سوءا، اگر وہ رب تمہارے ساتھ کسی بھی برائی کا ارادہ کرے. اگر ہماری قسمت میں تکلیف ہے تو کیا اس تکلیف کو کوئی ٹال سکتا ہے؟ کوئی طاقت اس کو ٹال نہیں سکتی. او اراد بکم رحمہ، اور اگر اللہ کی طرف سے ہمارے ساتھ خیر کا یعنی فیصلہ ہے تو اس خیر کو اگر پوری دنیا مل کے بھی روکے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا. اسی وجہ سے حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان، اگر میں تمہیں نقصان پہنچانا چاہوں اور پوری دنیا مل کر اس نقصان سے تمہیں روکنا چاہے تو وہ اس چیز پر قدرت نہیں رکھتی. اور اگر میں تمہیں مطلب کوئی بھی بھلائی پہنچانا چاہوں اور پوری دنیا مل کر وہ بھلائی جو ہے، وہ خیر جو ہے وہ تمہیں نہ پہنچنے دے، تب بھی وہ اس چیز پر قدرت نہیں رکھتے. اسی چیز کی وضاحت قرآن کی آیت سے بھی ہوتی ہے کہ من ذا الذی یعصمکم من اللہ، بتاؤ تو صحیح تمہیں اللہ کی ذات سے پناہ کہاں پر ملے گی. ان اراد بکم سوءا، اگر اللہ کی طرف سے برائی کا ارادہ ہو، او اراد بکم رحمہ، یا پھر رب کی طرف سے رحمت کا ارادہ ہو. ولا یجدون لهم من دون اللہ، انسان تم اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں پاتے ولی کارساز، ولا نصیرہ، اور نہ ہی مددگار.
اللہ کے علاوہ نہ ہمیں کوئی نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی ہمیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے. اللہ کے علاوہ نہ ہماری کوئی مدد کر سکتا ہے اور نہ ہی ہم اللہ کی مدد کو ہم سے کوئی روک سکتا ہے. اسی کو کہا جاتا ہے توکل. قد یعلم اللہ المعوقین، آگے فرمایا گیا ہے انہی کا ذکر ہے کہ اللہ پاک ان لوگوں کو بھی جانتے ہیں کہ جو منع کرتے ہیں، منکم لوگوں کو، تمہیں منع کرتے ہیں، والقائلین اور وہ کہتے ہیں لاخوانہم اپنے بھائیوں سے، ہلم الینا کہ تم آؤ ہماری طرف. اس سے مراد وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، لیکن اس آیت کا شان نزول آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں. صحابہ میں سے ایک صحابی تھا، ان کا نام تو روایات میں واضح نہیں آیا، کہتے ایک مرتبہ وہ اپنے گھر تشریف لے کر گئے. اسی دوران جب وہ گھر گئے تو وہاں پر ان کا سگا بھائی تھا. اب وہ جو سگا بھائی ان کا گھر میں موجود تھا، یعنی اپنا مطلب بھائی تھا اس کا، وہ بھنا ہوا گوشت ان کے سامنے پڑا ہوا تھا، وہ کھا رہے تھے. اور اسی طرح مطلب گندم کی روٹی بھی ان کے سامنے تھی، وہ کھا رہے تھے. تو وہ جو مسلمان، وہ جو صحابی جب گھر پہنچے، انہوں نے اپنے بھائی کو دیکھا کہ وہ اسی طرح مطلب بہت آرام سے اور راحت سے اور لذت کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں. تو کہتے ہیں انہوں نے تمہیں کہا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کتنی تکلیف میں ہے، کتنی مشقت میں ہے، اور تم اتنے آرام سے بیٹھ کر یہاں پر لطف اندوز ہو رہے ہو کھانے سے. تو اس ٹائم کہتے وہ جو اس کا بھائی تھا جو کھانے پہ بیٹھا ہوا تھا، وہ منافق تھا، اور یہ دوسرے صحابی جو تھے یہ پکے مسلمان تھے. تو اس موقع پر اللہ پاک نے آیت نازل کی، یعنی اس سگے بھائی جو وہ کھانے پہ بیٹھے ہوئے تھے، اس نے کہا کہ ہلم الینا، تم بھی ہماری طرف آؤ. لا یأتون البأس الا قلیلا، اور فرمایا گیا ہے کہ یہ لوگ لڑائی میں شرکت تو نہیں کرتے مگر بہت کم. تو اس کے متعلق رب کریم نے آیت نازل کی کہ اللہ پاک ان لوگوں کو بھی جانتے ہیں جو تم لوگوں کو منع کرنے والے ہیں، اور آگے سے یہ بھی کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے کہ ہلم الینا، تم کیا کرو، ہماری طرف آؤ. قرآن کہہ رہے ہیں کہ لا یأتون البأس الا قلیلا، یہ منافقین جو تھے یہ لڑائی میں شرکت نہیں کرتے تھے مگر بہت کم، وہ بھی دکھلاوے کے لیے، تاکہ اگر مال غنیمت مسلمانوں کو مل جائے تو ہمیں بھی کچھ نہ کچھ حصہ مل جائے. دکھلانے کے لیے، صرف دکھلاوے کے لیے، یہ ریاکاری کے لیے وہ معمولی سی مطلب حرکت کرتے تھے، تھوڑی بہت شرکت کرتے تھے. مقصد ان کا صرف یہ تھا کہ اگر ان مسلمانوں کو مال مل جائے تو ہمیں مال میں حصہ مل جائے اور بعد میں ہمیں یہ تکالیف نہ دے. قرآن کہہ رہے کہ اشحتن علیکم، یہ جو منافقین ہیں یہ تمہارے حق میں سخت بخیل ہے، یعنی یہ تم سے بخل کرتے ہیں تمہاری مدد کرنے میں یا پھر تمہاری فتح یابی میں، مال غنیمت میں یہ بڑے کنجوس ہیں. اپنا تو کچھ خرچ نہیں کرتے جہاد میں، لیکن تم لوگوں کے ہاتھ جو آتا ہے اس پر بھی بخیل ہوتے ہیں. وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں اس میں سے اچھا خاصا حصہ مل جائے. فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، اے میرے حبیب جب خوف ختم ہو جائے، یعنی جیسے وہ صحابی آئے تھے جن کا ذکر میں نے کل کیا تھا، حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب صورتحال بتلائی تو پھر اس صورت میں خوف جب ختم ہو گیا، رأیتہم، اے حبیب آپ دیکھیے ان منافقین کی طرف، ینظرون الیک، یہ دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تدور اعینہم، اس طرح دیکھتے ہیں جیسے مطلب چکرا گئی ہیں ان کی آنکھیں، کالذی، اس شخص کی مانند، یغشى علیہ من الموت، کی جس پر موت کی غشی طاری ہوئی ہے. جس انسان کی روح قبض ہوتی ہے اور اس پر یعنی موت کی سختی کی وجہ سے بار بار جو بے ہوشی طاری ہوتی ہے اور اس کی جو آنکھیں ہیں وہ ایک جگہ مطلب بالکل رہ جاتی ہے، ایک ہی جگہ مسلسل وہ بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے، تو فرمایا گیا ہے ان منافقین کی بھی ایسی حالت ہوتی ہے کہ ان کے دلوں میں یہ تمنا تو نہیں تھی کہ مسلمانوں کو کبھی بھی فتح یابی ہو، لیکن جب اللہ نے مسلمانوں کو فتح یابی دیکھ لی تو مسلسل اللہ کے حبیب کی طرف وہ دیکھتے تھے اور وہ یہی اپنے دلوں میں سوچتے تھے کہ نہ جانے اب رسول اللہ ہمارے حق میں کیا فیصلہ فرمائیں گے. یعنی ان کی آنکھیں جو تھی وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہٹتی تھی. جیسے روح کے نکلنے کے وقت آنکھیں ایک جگہ پر جم جاتی ہے، ایک ہی جگہ انسان دیکھ رہا ہوتا ہے، تو اسی طرح یہ منافقین بھی مسلسل اللہ کے حبیب کو دیکھتے تھے اور اس انتظار میں ہوتے تھے کہ نہ جانے ہمارے حق میں کیا فیصلہ ہوتا ہے. فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، جب خوف ختم ہو گیا، سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، تو اپنی زبانوں کو وہ لوہے کی طرح چلاتے تھے، تیز تیز زبانیں، یعنی وہ تانے دیتے تھے. کیا مطلب؟ آگے سے کہتے تھے یعنی تمہاری غیبت کرتے تھے،
یہ بعض فرماتے ہیں کہ وہ پہچان جاتے تھے، ایسی باتیں کرتے تھے کہ جس سے مسلمانوں کو اذیت ہو، تکلیف ہو، جیسے تیر چلتا ہے تو اسی طریقے سے یہ لوگ اپنی زبانیں چلاتے تھے۔ اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ اس وقت اپنی زبانیں چلاتے تھے کہ جب مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہوتا، کہ بھی ہمارا بھی حصہ ہے، ہم نے بھی جنگ میں شرکت کی، ہم نے بھی مشقت اٹھائی ہے، تو اس لیے ہمارا بھی حصہ ہونا چاہیے۔ تو بہرحال قرآن پاک نے انسان کی زبان کو تشبیہ دی ہے، یعنی تیز تلوار کے ساتھ، اس وقت جب انسان کیا کرتا ہے، کسی کی غیبت کرتا ہے۔ جیسے تیز تلوار انسان کے جسم کے حصے کو، گوشت کو کاٹتی ہے، تو اسی طرح ہمارے غیبت کرنے کی وجہ سے ہم اس انسان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہوتے ہیں۔ ساتھ ساتھ دیکھیے، آپ کو یہ بات بھی بتا دوں، ہمارے اکابرین فرماتے ہیں کہ غیبت کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے، یعنی کہ قدرتی عمل ہے یہ، ہم جس انسان کی غیبت کرتے ہیں اگرچہ اسے معلوم بھی نہ ہو کہ ہم نے اس کی غیبت کی ہے، اللہ رب العزت اس انسان کے دل کے اندر ہماری نفرت ڈال دیتے ہیں، یعنی وہ ہم سے نفرت کرنے لگتا ہے، اس کے دل میں ہماری محبت نہیں ہوتی۔ تو اس وجہ سے غیبت کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے، اور یہاں قرآن نے اس کو ذکر کر دیا ہے کہ یہ منافقین بھی تمہارے غیبت کرتے ہیں جب خوف ختم ہوا، جب تمہیں مطلب فتح یابی ہوئی، اور جس طرح تلوار انسان کے جسم کے ٹکڑے کرتی ہے، تو غیبت جو ہے وہ انسان کے روح کو زخمی کر دیتی ہے، دوسروں کے دلوں میں ہمارے لیے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ ایک شدید اور مطلب بہت بھیانک مطلب کبیرہ گناہ ہے۔ اشحاتن علی الخیر، یہ منافقین جو ہے ان کے دلوں کے اندر مال کی بے انتہا حرص ہے۔ اولئک لم یؤمنوا، یہ ایسے لوگ ہیں، یہ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے خلوص نیت کے ساتھ۔ فاحبط اللہ اعمالهم، اللہ پاک نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اللہ کے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے۔ اعمال ضائع دیکھیے، ہر اس انسان کے اعمال ضائع ہوتے ہیں کہ جو بندہ عمل میں اللہ کی رضا نہ رکھے، ریاکاری ہو، دکھلاوا ہو۔ دکھلاوا ایک شدید ترین بہت بڑا گناہ ہے، جس کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک ہے۔ الریاء شرک، ریاکاری شرک ہے۔ لیکن یہ جو ریاکاری ہوتی ہے، دکھلاوا ہوتا ہے، اس کا تعلق دینی امور کے ساتھ ہے، دین کے کاموں کے ساتھ ہے۔ اگر ہم کوئی بھی دین کا کام کرتے ہیں، یعنی کوئی بھی ایسا عمل کہ جو ہمیں اللہ کے لیے کرنا چاہیے، لیکن اس میں نعوذ باللہ ہم کوئی ایسی نیت کر لیتے ہیں کہ بھئی دوسرا بندہ ہمارے اس عمل کو دیکھ کر ہماری تعریف کرے، دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں، اللہ پاک انسان کے اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ ایسا عمل ہے کہ اس کی وجہ سے باقی تمام نیک اعمال بھی انسان کے کیا ہو جاتے ہیں، وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور قرآن نے حکم دے دیا کہ اللہ کے لیے اس طرح کرنا آسان ہے۔ يَحْسَبُ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا، وہ خیال کر رہے ہیں، قبائل یہ خیال کر رہے ہیں کہ وہ نہیں گئے۔ وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ، اور اگر وہ گروہ دوبارہ آ جائے، يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ، تو یہی پسند کریں گے کہ کاش ہم دیہاتوں میں، یعنی یا پھر باہر صحرا میں واپس چلے جاتے۔ یسألون عن انبائکم، مدینہ سے آنے والوں سے تمہاری خبریں پوچھتے رہے، یہ بھی منافقین کی حالت ہے۔ یعنی ان کی وہ چاہت ہے، وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو قبائل جمع ہوئے ہیں مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، واپس نہ جائیں اور کسی طریقے سے مسلمانوں کو ختم کر لیں۔ اور اسی طرح وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے ان مسلمانوں کے یعنی معاملات ان تک پہنچا دے۔ اسی وجہ سے وہ یسألون عن انبائکم، وہ اکثر مدینہ والوں سے مسلمانوں کی خبروں کے بارے میں پوچھا کرتے تھے۔ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر وہ تمہارے درمیان شامل بھی رہتے ہیں، یعنی بھاگتے نہیں ہیں، لڑائی ہوتی ہے، تب بھی یہ قتل و قتال میں مطلب یہ ہے کہ معمولی حصہ لیتے ہیں، محض دکھانے کے لیے اور آر سے بچنے کے لیے یہ لوگ حصہ لیتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ نہیں، بہت کم ہی شرکت کرتے ہیں دکھلاوے کے لیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جمعہ کا دن ہے، انشاءاللہ حدیث کو تھوڑا سا پڑھ کے دعا کر لیتے ہیں۔
اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تو انشاءاللہ دیکھیے کچھ ایک دو حدیثیں ساتھ ساتھ دیکھ لیتے ہیں۔ عن سہل بن سعد، روایت ہے سہل بن سعد سے، قال فرماتے ہیں ان فی الجنت بابا، کہ جنت کے اندر ایک دروازہ ہے، یقال لہ ریان، اس دروازے کا نام ہے ریان، ریان۔ یدخل منہ الصائمون، اللہ پاک داخل فرمائیں گے اس دروازے کے ذریعے سے روزے داروں کو، یوم القیامت، قیامت کے دن، لا يدخل منہ احد غیرہم، اور اس دروازے میں روزے داروں کے علاوہ کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ یقال، قیامت کے دن پکارا جائے گا کہ این الصائمون، کہاں ہے روزے دار؟ فیقومون، وہ کھڑے ہو جائیں گے، لا يدخل منہ احد غیرہم، روزے داروں کے علاوہ اس دروازے سے کوئی شخص داخل نہیں ہوگا۔ فاذا دخلوا، جب تمام روزے دار اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے، اغلق لہم، تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، لم يدخل منہ احد، ان کے علاوہ اس دروازے سے کوئی شخص بھی داخل نہیں ہوگا۔ ریان یہ ایک مخصوص دروازہ ہے ان لوگوں کے لیے جو فرض روزوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ عام زندگی میں نفل روزوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں، تو ان کے لیے بطور خاص قیامت کے دن ان کو یہ اعزاز یعنی عطا کیا جائے گا کہ رب کریم ان کو اس دروازے سے جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ ریان کا لغوی معنی ہوتا ہے سیراب ہونا۔ تو روزے کی خاصیت میں سے دیکھیے کہ یہ بات بھی ہوتی ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو انسان کو پیاس بہت زیادہ لگتی ہے، تو اللہ پاک نے اس دروازے کا نام بھی ریان رکھا ہے کہ جب ایک دفعہ اے روزے دارو تم اس دروازوں سے داخل ہو جاؤ گے، اس دروازے سے داخل ہو جاؤ گے، زندگی میں کبھی بھی پھر تمہیں پیاس نہیں لگے گی۔ عن ابی امامہ، حضرت ابی امامہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مرنی بامر، آپ مجھے حکم دیجئے کسی ایسے کام کی، ینفعنی اللہ بہ، کہ رب کریم اس کے ذریعے سے مجھے نفع عطا کرے۔ اللہ کے پیغمبر کو ایسا عمل بتا دیجئے، کوئی ایسا کام بتا دیجئے کہ اس سے میں نفع مند ہوں، یعنی کہ جو میرے حق میں نفع مند ہو۔ تو قال، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیک بالصوم، کوشش کرو کثرت سے روزے رکھا کرو، روزوں کو اپنے اوپر لازم کرو۔ فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ، اس لیے کہ روزے کی مانند کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے کہ جو تمہیں نفع دے۔ روزہ دیکھیے کیسی چیز ہے نا کہ اس سے انسان کو جسمانی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں، جسمانی فوائد کے ساتھ ساتھ اس کے ذریعے سے اللہ پاک انسان کے ایمان کو مضبوط کر دیتے ہیں، خواہش نفس کم ہو جاتی ہے، گناہوں کی طرف میلان کم ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے روزے کی مانند کہ جو انسان کے گناہوں کی خواہش کو کم کر دے سوائے روزے کی۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں اکثر نوجوانوں کو فرمایا کرتے تھے کہ جس انسان کی نکاح کرنے کی استطاعت نہیں ہے وہ اپنے اوپر روزے لازم کر لے، تاکہ وہ یعنی جوانی کی وجہ سے وہ کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے، تو اس گناہ میں مبتلا ہونے سے بچنے کے لیے وہ روزوں کو لازم کر لے۔ روزہ واحد ایسا عمل ہے انسان کے پاس جو انسان کے خواہش نفس کو کیا کرتا ہے، بتائیں، وہ کنٹرول کرتا ہے۔ عن ابی ہریرہ، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا، جو انسان بھی رمضان المبارک کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں، وہ احتساباً، اللہ کی رضا کے لیے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، رب کریم اس کے اگلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ پاک اس روزے کی برکت سے انسان کے تمام گناہوں کو بتائیں کیا کر دیتے ہیں، معاف فرما دیتے ہیں۔ ومن قام رمضان، اور جو شخص قیام کرے رمضان کے مہینے میں،
قیام سے مراد ہے تراویح کی نماز اور تہجد کی نماز۔ ایماناً، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر ایمان موجود ہو، وہ احتساباً، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہو، یعنی اللہ سے اجر پانے کا مقصد اس کا ہو۔ غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس قیام کے عمل سے بھی اللہ پاک اس کے تمام اگلے گناہوں کو بتائیں کیا کر دیتے ہیں، معاف فرما دیتے ہیں۔ ومن قام لیلۃ القدر، جو شخص لیلۃ القدر کی رات میں قیام کرے، ایماناً، ایمان کی حالت میں، و احتساباً، اللہ سے رضامندی کی حالت میں، یعنی اللہ سے مطلب مغفرت یا پھر مطلب رضا کی حالت میں، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس معمولی قیام کی وجہ سے بھی اللہ پاک اس کی زندگی کے تمام گناہوں کو کیا کر دیتے ہیں، معاف فرما دیتے ہیں۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ دعا کر لیتے ہیں، اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔